وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی میرے آپ کا سوال ہے، شاکر شجاع آبادی ملتان یا کہیں شجاع آباد یہاں ارد گرد کا رہنے والا یہ سرائکی شاعر ہے۔ شاکر شجاع آبادی ایک سرائکی شاعر ہے جو اپنے ایک شعر میں کہتا ہے 72 حور دے بدلے ہکتے گزارا کر لے سوں، مطلب 72 حوروں کے بدلے ایک پر گزارا کر لیں گے۔ 72 حور دے بدلے ہکتے گزارا کر لے سوں، تو ساکوں ہک حور دے بدلے رج کے روٹی دے۔ پرلے درجے دا بے شرم ہے، دین تو اور شریعت دی تعلیمات تو بالکل نہ واقف ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی نہ شکری کرن والے، اور اللہ وحدہ لا شریک دی نعمتاں دی نہ قدری کرن والے، اور اپنی جہالت دے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تے اعتراض بھی کرن والے۔ ان شعر دے اندر شاکر شجاع آبادی کہ 72 حوراں دے بدلے ہک حور تے گزارا کر لے سوں، 71 حوراں دے بدلے تو ساکو رج کے روٹی دے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر اعتراض بھی کر رہا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری بھی کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ جو اس قسم کے شاعر لوگ ہیں پرلے درجے کے، ان میں سے اکثر جاہل ہوتے ہیں، ایک دم جاہل۔ کوئی ان لوگوں کے اندر علم کی بات نہیں ہوتی، بلکہ ایسی باتیں جن باتوں کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، وہ چاہے یہ شاکر شجاع آبادی ہو یا اس قسم کے دیگر شاعر ہوں، اور چاہے وہ عرب کے شاعر لوگ تھے، شعراء تھے، تو ایک دم جاہل، اور ان کو سننے والے بھی پرلے درجے کے نکمے اور کتاب و سنت کی تعلیمات سے ناواقف۔ اللہ نے ان شاعروں کی مذمت میں قرآن پاک کی ایک سورت کا نام الشعراء رکھا، اور سورت الشعراء پارہ نمبر 19 میں اللہ وحدہ لا شریک اس کی ایک آیت کون سی ہے؟ آیت ویسے تو آگے پیچھے بہت ساری آیات ہیں، جو میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں وہ آیت 224 اور 225 اور 226 نمبر کی آیت ہے۔ یہ 3 آیتیں، ویسے یہ پوری سورت اس کا نام الشعراء ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں فرمایا والشعراء یتبعہم الغاوون، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں، شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں۔ اب یہ شاعر بذات خود بھی گمراہ ہے، اور اس کو سننے والے اور اس پر واہ 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 کہنے والے اور ایسے لوگوں کے پروگرامات کرانے والے اور ان چول بے وقوفوں کو ہزاروں لاکھوں کا پیسہ دینے والے، وہ بھی جاہل ہیں، اور یہ شاعر بذات خود یہ بھی جاہل ہوتے ہیں۔ تو والشعراء یتبعہم الغاوون، شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں۔ تو شاعر خود کون ہوتا ہے؟ کیا وہ جو ہے وہ علامہ اور ہوتا ہے اور عالم ہوتا ہے؟ تو شاعر شجاع آبادی ہو یا اس قسم کے دیگر شعراء ہوں، بالکل کھوتے ریڑی والا ہوگا وہ بنا شاعر بیٹھا ہوگا۔ اکثر کا حال یہی ہے، نہ دین کی تعلیم نہ دنیا کی تعلیم، نہ اس کو دین کی تعلیم سے واقفیت نہ اس کو دنیا کی تعلیم سے واقفیت ہوگی۔ اکثریت کا یہی حال ہے، اور ان شاعروں کے پیروکار وہی لوگ ہیں جو گمراہی ہوتے ہیں۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بلا شبہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، یعنی خیالات کی وادی میں۔ وہ جیسے عیسیٰ خیلوی کہتا ہے نا، قمیص تیری کالی تے چٹے پھلاں والی، ہرنی دی چال والی تے مور دے کمال والی، اور پتہ نہیں اس قسم کی بے ہنگم سی گفتگو، ایسا کلام جس کا نہ سر ہے نہ جس کا پیر ہے۔ اور آگے جناب جاہل الو لوگ ان شعراء کی شاعری پر
واہ واہ اور جناب کیا کہنے اور اس قسم کی باتیں کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ شاعر لوگ اپنے سے خود سے باتیں بناتے ہیں اور انہی باتوں کے اندر جناب بھٹکتے پھرتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور بلا شبہ وہ باتیں ایسی کرتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، یعنی وہ کام وہ باتیں کرنے والے ہی ہوتے ہیں جن کا پریکٹیکل ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو شاکر شجاع آبادی سرائکی شاعر کا یہ کہنا یہ اللہ کی ذات پر اعتراض بھی ہے اور اللہ کی نعمتوں کی بھی ناقدری ہے۔ وہ نعمت چاہے جنت ہو، جنت کی حوریں ہوں، اور یہ سیدھا سیدھا اللہ پر اعتراض ہے کہ قیامت کے دن میں تو 72 حوریں ملیں گی بقول اس کے، اور یہ ہوگا کہ آج یہاں دنیا میں ہمیں کھانے کو روٹی نہیں مل رہی ہے، دنیا میں کھانے اور پینے کو نہیں مل رہا۔ اور اس شاعر کا یہ شعر یہ سراسر توہین پر، اعتراض پر اور جہالت پر مبنی ہے کہ 72 حوراں دے بدلے ایک حور تے گزارا کر لے سوں، 71 حوراں دے بدلے رج کے روٹی دے۔ تو اللہ تعالیٰ رج کے ہی تو روٹی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو خوب اس کی ضرورت مطابق دے رہا ہے، جو جس چیز کا مستحق ہے اللہ وحدہ لا شریک اسے اتنا دے رہا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ جناب یہ ہاضمے کی کتنی پھکیاں بک رہی ہوتی ہیں، اور جناب میڈیکل سٹورز کے اوپر چاہے وہ دیسی ہوں یا انگلش ہوں، انگریزی ہوں، یہاں آپ کو کئی ایسی دوائیں ملیں گی جو ہاضمہ درست کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو بد ہضمی کب ہوتی ہے؟ بندہ لمبی لمبی ڈکاریں کب مارتا ہے؟ جب خوب پیٹ بھر کے کھایا ہو۔ اور ہم سب اپنا اپنا پیٹ بھی چیک کر لیں، کتنے لوگ ہیں کہ جن کے پیٹ بڑے ہوئے ہیں۔ اب کیا خیال ہے مولانا فضل الرحمان اور اسی طرح اس طرح کے دیگر لوگ، ان کے جو یہ بڑے بڑے وڈے وڈے پیٹ ہیں یہ بھوک کی وجہ سے ہیں، ورنہ صومالیہ میں موجود غریب لوگ، برما کے معصوم اور غریب لوگ، ان کی شکلیں دیکھ لیں، ان کی چمڑیاں دیکھ لیں، ان کے پیٹ دیکھ لیں، تو پیٹ اور کمر کی پسلیوں کا کوئی گیپ نظر آتا ہی نہیں ہے وہاں پر۔ اگر ہم میرا پیٹ بڑا، مولوی فضل الرحمان کا پیٹ بڑا، یہ بڑے بڑے پیٹ کیا یہ بھوک کی وجہ سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خوب رج کے روٹی دیندا پیا ہے، اللہ تعالیٰ خوب رج کے روٹی دیندا پیا ہے، تاں سارے اتنے وڈے وڈے ڈھڈ تے پیٹ ان۔ اگر اللہ ہمیں خوب جناب جی بھر کر کھانا اور پینا نہ دیتا تو یہ اتنے بڑے بڑے پیٹ ہوتے۔ کوئی بندہ بھوکا پیاسا رہے اس کا پیٹ سکڑے گا یا بڑھے گا؟ بڑا اور بڑا پیٹ تب ہوتا ہے کہ جب میں خوب ٹھوس کے کھاتا ہوں اور لمبی لمبی ڈکاریں گھر گھر کر کے، تو یہ بھوک کی وجہ سے ڈکاریں آ رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو خوب رج کے روٹی دے رہا ہے۔ ہاں اگر کہیں ہمارے ملک میں پانی کی قلت ہے، کہیں خوراک کی قلت ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے نہیں ہے، زرداری جیسے حکمرانوں کی وجہ سے ہے، عمران خان جیسے حکمرانوں کی وجہ سے ہے، نواز شریف جیسے حکمرانوں کی وجہ سے ہے، الطاف حسین جیسے حکمرانوں کی وجہ سے ہے، مولوی فضل الرحمان جیسے حکمرانوں کی وجہ سے ہے، کہ جو ملک کا خزانہ دھڑا دھڑ لوٹ کر کھائے پیے جا رہے ہیں۔ اگر سندھ کے علاقوں میں پانی موجود نہیں ہے اور اگر کہیں خوراک کی قلت ہے، اللہ نے سب کچھ رج کے دیا ہے، یہ انسان پر ظالم بن بیٹھا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی تجوریاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ اتنا پیسہ، اتنی دولت، آپ نہیں دیکھتے کہ یہ تو ٹی وی چینلز ہمیں تھوڑا سا نقشہ دکھاتے ہیں، بلوچستان کا وزیر ہو، سندھ کے وزیر ہوں، اسمبلی کے ممبران ہوں، یا جناب آصف علی زرداری صاحب ہوں، یا جناب حضرت حاجی نواز شریف صاحب ہو، ان کے گھر کتنا پیسہ موجود۔ اللہ تو اتنا رج کے دے رہا ہے کہ یہ لوگ شیروں اور کتوں کو جناب بکروں کا گوشت کھلا رہے ہیں۔
اللہ نے سب کچھ رج کے دیا ہے۔ ظالم حکمران عوام کا کھانا پینا دبا لیتے ہیں، اور اتنی دولت کہ ان وزیروں کے گھر کی جناب چھتوں سے سونا اور چاندی نکل رہا ہے، اور سوئٹزرلینڈ کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ بھرے پڑے ہیں۔ اللہ سب کو رج کے روٹی دے رہا ہے اور بندہ بندے سے چھین لیتا ہے۔ اچھا جی، کہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو رج کے روٹی دے رہا ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت سن لیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ تو جب رزق اللہ کے ذمے ہے تو اللہ تو سب کو ہی رج کے روٹی دے رہا ہے۔ تو ان شاعروں کا معاملہ یہ ہے کہ جاہل ہیں اور خیالات کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں، لوگوں کی واہ واہ اور بلے بلے سننے کے لیے یہ ظالم لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے اور اللہ کی ذات پر اعتراض کرنے والے ہیں۔ گویا کہ اللہ 72 حوریں یا حوریں تو دے گا، لیکن آج رج کے روٹی نہیں دے رہا۔ مسلمان ہو کر ایسی بات کرنا اس سے بہتر ہے کہ ایسے لوگ چلو بھر پانی میں ڈوب مریں۔ یہ شاعر اور یہ شعراء پرلے درجے کے جاہل، اور ان کو سننے والے بھی اعلیٰ درجے کے جاہل اور چول اور بے وقوف، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والے اور اللہ کی ذات پر اعتراضات کرنے والے ہیں۔